تقریر کا ترجمہ بنگلہ میں ہوگا، اور یہاں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ترجمے کے لیے کوئی صاحب بیٹھیں گے، اور یہ بتلایا گیا کہ یہاں لوگ بالکل نہیں سمجھتے ہیں، 100% بنگلہ بولتے ہیں اور اردو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے ترجمہ ہونا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو دیکھو اتنی بڑی پگڑی باندھی ہے انہوں نے، ذرا دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا ہمارے ہاں ویسٹ بنگال میں لوگ سمجھتے ہیں اردو کو، بنگلہ بولتے ہیں، ان کی اپنی زبان بنگلہ ہے، بنگلہ بولتے ہیں، لیکن اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھا، جیسور کا تعلق تو بہت زیادہ ہے بارڈر سے، بہت زیادہ ہے کلکتے سے، ہر وقت آنا جانا ہے، تو یہاں کے لوگ تو سب سے زیادہ سمجھیں گے اردو کو۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے کہ یہ مدرسے آباد ہیں، یہ مدرسے اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، حدیث شریف کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ طلبہ، انہوں نے حدیث پڑھی، بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، ابو داؤد شریف پڑھی، نسائی شریف پڑھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے، اگر یہ مدرسے مٹ جائیں گے، اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، اگر یہ مدرسے برباد ہو جائیں گے تو 50 سال آتے آتے کوئی مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس بات کو جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ کوئی یہ نہیں بتلائے گا کہ عورت کی جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، مرد کے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، بچے کے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، کوئی بتلانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں مدرسے آباد ہیں، مدرسے قائم ہیں، مدرسے محفوظ ہیں، اور مدرسے اس خدمت کو کر رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم اگر دنیا سے جاتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے دین کا کیا ہوگا، ان کی نماز کا کیا ہوگا، ان کے روزے کا کیا ہوگا، ان کو کون مسئلے بتلائے گا۔ اطمینان سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیکٹریاں موجود ہیں، یہ مستقل تیار کر رہی ہیں مدرسوں کی دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ طلبہ ہیں، ان کے سامنے ابھی ان کے استاذ شیخ الحدیث صاحب، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا کرے، وہ ان کی زبان میں تقریر کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، بتلا رہے تھے۔ یہ اگر اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر عمل چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی برباد ہوں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ میرے دوستو، ان سے پوچھئے بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ بخاری شریف جانتے ہیں آپ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے سب سے زیادہ اہم اور ضروری، اس کو امام بخاری نے محسوس کیا، اس وجہ سے سب سے پہلی حدیث کہ تم کو ہر کام یہ سوچ کر کرنا ہے کہ ہم یہ کام، یہ کاج کس کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا بہترین تقریر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یا بہت اچھا قرآن پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پیسہ دیں اور کہیں؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
بات سمجھ رہے ہیں میری؟ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی۔ جماعت کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ دل۔ دل کہتے ہیں، دول تھوڑے کہتے ہیں، دل۔ دو دل ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت کے پاس بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ہوگا، ان کے کاج ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، اس میں کوئی بھی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ کوئی نیکی نہیں، کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں۔ وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم صرف ایمان رکھتے تھے، باقی ہم نے گناہ کیے، نیکی کچھ نہیں کی۔ اب ان کے دل میں یہ آئے گا کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ سے روئیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت خطا ہوئی، بہت غلطی ہوئی، ہم تجھ کو ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو چاہے تو معاف کر دے اور تو چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، جہنم میں بھیج دے۔ بات سمجھی آپ نے؟ ایک جماعت، ایک دل وہ ہوگا جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا اور کہے گا کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، میں چلے میں جاتا تھا، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں عمرہ کرتا تھا، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں تقریر کرتا تھا، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں لوگوں کو دان دیتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یعنی میں بہت نیک کام کرتا تھا، لیکن وہ ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں، میرے رجسٹر میں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ آج تک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ میری وہ جو میں نے عمرے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ میں نے جو چلے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ میں نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں گئیں؟ میں نے جو تقریریں کی تھیں وہ کہاں گئے؟ میں نے جو لوگوں کو دان دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوں گے اور ان کے دل میں یہ آئے گا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ انیائے کیا ہے۔ انیائے سمجھ گئے؟ انیائے کیا ہے، میری جو نیکیاں تھیں ان کو نہیں نوٹ کیا ہے۔ اب وہ یہ سوچیں گے کہ جب ہم اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ سے کہیں گے دیکھیے ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں جب وہ آئیں گے تو اللہ تو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بولو، یوم تبلی السرائر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے تھے اس لیے کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ بہت نمازی ہے، ہم عمرہ کرتے تھے اس لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہر رمضان میں عمرے کو جاتا ہے، ہم چلے میں جاتے تھے اس لیے کہ لوگ سمجھیں بہت نیک ہے، ہر وقت چلے میں جاتا ہے، ہم تقریر کرتے تھے اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ بہترین تقریر کرتا ہے، ہم نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اس لیے کہ خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، لوگ سمجھیں بہت بھالو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ساری دنیا کے سب سے مہان انسان ہیں، ان کی زبان سے اللہ نے اعلان کرا دیا انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ میرے دوستو، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ شرک کا مطلب سمجھ گئے؟ دو خدا، دو خدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے دو خدا بنائے۔ اگر ہم نے اس لیے عمرہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، میرے پاس تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر تقریریں کی ہیں اس لیے کہ لوگ کہیں بہت بھالو تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے تمہیں اچھی تقریر کرتے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ بات آئی سمجھ میں؟ اگر آپ دے رہے ہیں پیسہ اور اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ مولانا انوار صاحب فلاں فلاں فلاں، آپ کے محلے میں لوگ کہیں بہت دانی آدمی ہے، فلاں کہے بہت دانی، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا دانی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ بات میری سمجھے آپ؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر باپ کو راضی کرنے کے لیے، محلے کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے لوگوں کے پاس تمہیں مل گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ ہو گئے۔ آج ان کو پگڑی باندھی جا رہی ہے کس چیز کی؟ کہ انہوں نے حدیث کی تعلیم مکمل کی ہے۔ یعنی اگر ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ہمیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم شیخ الحدیث ہو گئے، اب ہم بڑے عالم ہو گئے، اب ہم بہت مہان انسان ہو گئے، تو میرے دوستو قرآن میں یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھا ہوا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کے پاس مستقل فرشتے آنے والا، اتنے زیادہ فرشتے آنے والا کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے؟ جتنا ان کے پاس علم ہوگا، جتنا ان کے پاس گیان ہوگا، وہ گیان کسی اور آدمی کو مل سکتا ہے؟ کہتے ہیں آقا خود اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اتنا گیان دیا ہے، اتنا گیان دیا ہے، اتنے علوم دیے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے نبی، سارے بڑے بڑے ائمہ، سارے بڑے بڑے محدثین، سارے بڑے بڑے مفسرین، جتنے بھی آئے ہیں اور جتنے آئیں گے، ان سب کو جو علم خصوصی اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کا سارا مجھے دے دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے بات نہیں چلے گی، بات سنو پہلے، پھر بعد میں سبحان اللہ کہنا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اپنے نبی کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی کہتا، اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے۔ اتنا علم دینے کے بعد اس علم میں کافی نہیں ہے، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے۔ دعا کہا، چلتے پھرتے نہیں، یعنی ادب سے، احترام سے، باوضو بیٹھ کر اللہ کے سامنے، اللہ کو سامنے رکھ کر اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تو مجھ کو مزید اضافہ فرما، اضافہ۔ تو اگر یہ طلبہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل ہو گئے تو بتاؤ یہ ٹھیک ہے؟ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مکمل نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا، زیادتی کی دعا کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے۔ تو میرے دوستو ہمارے اندر خرابی جب آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ دانی کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ چلے میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ عمرے میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمارے اندر بڑائی آ جائے گی۔ بڑائی آئے گی تو ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ ہی کہتا ہے۔ تو میرے دوستو روز آنا کوشش ہونی چاہیے اور اساتذہ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں، اساتذہ کے سامنے حاضر رہیں۔ وہ مولانا روم کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب، اس کا پہلا مصرع کیا یاد نہیں آ رہا مجھے، از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں طلباء اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ، 17 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے زیادہ ہم کامل ہو گئے۔ تو میرے دوستو یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی کی دلیل ہے۔ اس لیے سب سے پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات، سارا کام نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں پر رعب جمانے کے لیے چلے میں جا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو رعب کرنے کے لیے روپیہ دے رہے ہیں، دان دے رہے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھے، لوگ ہمیں بہت مہان سمجھیں۔ بتاؤ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے ہمارے، اسی کو قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جو چھپا ہوا تھا اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، بتلا دے گا تم نے یہ کام اس لیے کیا، تم نے یہ کام اس لیے کیا، تم نے یہ کام اس لیے کیا، دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، اب میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تو بہت ہو گئی، ان کے اساتذہ نے بھی کہہ دیا۔ ابھی میں یہی تھا بنگلہ دیش میں، تو میں نے ایک دن پڑھا کہ ایک اسلام دشمن نے ایک بیان دیا، اور بیان میں یہ کہا کہ مسلمانوں کا کام صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ گڑبڑ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، سارے دن یہی کام کرتے رہتے ہیں، بس خالی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس نے بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ غلط کہی ہے؟ تو سن لو، ابھی سناتا ہوں تمہیں کیسے غلط کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو غلط کہی ہے؟ بولو، جو تم نے کہا غلط کہی ہے تو بتاؤ کیسے غلط کہی ہے؟ ہر لوگ ایسا نہیں، ابھی بتلاتا ہوں۔ اسلام کا ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے،
جو بھی اسلامی تاریخ لکھتا ہے، سیرت پر لکھتا ہے، اس واقعے کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ واقعہ سمجھ گئے؟ گھٹنا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے ممکن نہیں رہا رہنا اور انتہائی ظلم بڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہو تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لو۔ میں نے یہ سنا ہے کہ افریقہ میں ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کا بادشاہ نیک ہے، تم لوگ وہاں چلے جائیں۔ مسلمان چلے گئے، حبشہ میں جا کے آرام سے رہنے لگے، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب لوگ رہنے لگے۔ جو دشمن تھے مکہ مکرمہ میں کفار، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اور حبشہ کے بادشاہ سے کہیں کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو لا کے قتل کریں گے۔ بادشاہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ بادشاہ سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو یہاں سے بہترین قسم کے ہدیے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے وزیروں کے لیے، اس کے افسران کے لیے، بادشاہ کے لیے، سب کو ہدیے دیے، خوب ہدیے دیے، اور بادشاہ کو بھی ہدیہ دیا۔ اور بادشاہ کے سامنے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں کے کچھ لوگ جن کا ماتھا نہیں ہے، دماغ خراب ہے، انہوں نے ہمارے ہاں بہت اختلاف کر دیا ہے، ہمارے دین کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو مکہ مکرمہ لے کر جائیں۔ بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو تم کو نہیں دوں گا، میں کل کو ان کو بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ بات کیا ہے، تم سے بھی پوچھوں گا، دونوں آدمی سامنے رہو گے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اب مسلمانوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ صبح کو بادشاہ کے سامنے آنا ہے، اگر بادشاہ مطمئن ہو گیا تو یہاں رہنا ہے، اور اگر بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا، تو سب کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ ساری رات مسلمان پریشان، بچے، عورتیں، یہ طے کیا کہ ایک آدمی بولیں گے ہماری طرف سے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بولیں گے۔ خیر، صبح ہوئی، جعفر طیار ایک طرف، وہ جو مشرکین تھے وہ دوسری طرف، بادشاہ درمیان میں، اس کے سارے وزیر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم 3 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، بت پوجتے تھے، سمجھ گئے بات؟ بت پوجتے تھے۔ نمبر 2، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ مردار کا مطلب کیا ہے؟ مرا ہوا۔ حرام کھاتے تھے، حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ نمبر 3، غور سے سنو جو کہہ دیا نہیں، نمبر 3، جو ہمارا پڑوسی غریب ہے اس پر اور ظلم کرتے تھے، جو پریشان حال ہے اسے اور پریشان کرتے تھے، جو کسی کام کا نہیں ہے اسے بیکار کر دیتے تھے۔ اگر ایک پاؤں کا لنگڑا ہے تو دونوں پاؤں توڑ دیتے تھے۔ اگر اس کو ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے تو ہم ایسا کرتے تھے کہ دونوں وقت بھوکا رہے، فاقے سے رہے۔ جتنا ممکن ہوتا تھا اتنا ظلم ہم اپنے پڑوسی پر کرتے تھے، تاکہ پڑوسی ہمارے بغل میں کرسی پہ نہ بیٹھ سکے، تاکہ پڑوسی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، تاکہ پڑوسی کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل نہ سکیں۔ اگر ہمارے بچے کے پاس کپڑا ہے تو اس کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑا نہ ہو، ایسا برباد کرتے تھے ہم پڑوسیوں کو۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا مشرکین سے، وہ جو وہاں کا وفد آیا تھا، کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ سمجھے بھائی؟ تو ان مشرکین نے کہا، سچے لوگ تھے اس دن، انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے میں سے
ایک نبی بھیجا ہمارے میں سے، امریکہ سے امپورٹ نہیں کیا، یورپ سے امپورٹ نہیں کیا، ڈھاکہ سے امپورٹ نہیں کیا، بلکہ اسی محلے اسی شہر سے ایک آدمی کو نبی بھیجا ہمارے درمیان میں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جن کو ہم جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، ان کے خاندان کو جانتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی بھیجا تو ان کی وفاداری سمجھ گئے؟ وفاداری کو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ انوگتو، سمجھ گئے؟ انوگتو، جن کی وفاداری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ نمبر ایک وفاداری، ہر انسان کے ساتھ وفاداری، ہر انسان کے ساتھ انوگتو، غریب ہے تو اس کے ساتھ، امیر ہے تو اس کے ساتھ، بچہ ہے تو اس کے ساتھ، بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ، مسلمان ہے تو اس کے ساتھ، نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ، بہت بدھی والا ہے تو اس کے ساتھ، بدھی کم ہے ہر ایک کے ساتھ انوگتو ہی کہتے ہیں نا، وفاداری۔ نمبر دو فرماتے ہیں سچائی، صدق۔ کبھی کسی آدمی نے کبھی بھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں